اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پر جو احسان کیا ہے وہ سب سے بڑا احسان کہ ہمیں قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کا پڑھنا اللہ پاک نے، اس کا پڑھانا اللہ پاک نے میرا اور آپ کا مقدر بنایا ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، رات کو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، رات کو میں نے جو کچھ دیکھا وہ انتہائی عجیب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، میرے صحابی آپ نے کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگے، میں رات کو تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور اللہ والے تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور تہجد کی نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک اور تہجد کی نماز اس کو لازم رکھو۔ فرمایا اس لیے کہ یہ اگلے جو لوگ گزر چکے ہیں صلحاء اور نیک، یہ ان کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز یہ انسان کے رب کے قربت کا ذریعہ ہے کہ اس سے انسان اپنے رب کا قرب پاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے گناہوں کے لیے مکفرہ، یعنی انسان کے گناہوں کو ختم کر لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے عمل نامے میں بہت سارے گناہ ہیں، میری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے، میں اپنی زندگی کو پاک اور پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پھر تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم رکھے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو وہ نیکیوں سے بدل لیں گے، اور اس کا وہ تعفن برا، وہ نحوست برا عمل نامہ وہ خوشبودار بن جائے گا۔ تو صحابی آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب، تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ میں جب قرآن پاک کی تلاوت کروں تو میرے قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہ ہلنا شروع کرتا ہے، اچھلنا کودنا شروع کرتا ہے۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت بند کر لوں، آہستہ ہو جاؤں، تو وہ ٹک جاتا ہے۔ دوبارہ شروع کروں تو پھر وہ اچھل کود شروع کریں۔ میں پھر خاموش ہو جاؤں تو گھوڑا بھی خاموش، بالکل سکون سے کھڑا ہو جائے۔ پھر پڑھنا شروع کر لوں تو پہلے سے زیادہ اچھلنا کودنا شروع کریں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرا چھوٹا معصوم بچہ میرے قریب سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑے کے اچھل کود میں وہ کہیں اس کے پاؤں کے نیچے آ کر روند نہ جائے، تو اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ میں نے اوپر دیکھا کہ روشنیوں کا ایک گچھا ہے، وہ آسمان کی طرف سفر کرتا ہوا وہ آسمان کے فضاؤں میں غائب ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ گویا ستاروں کی ایک جرمٹ تھی، ستاروں کے کہکشان تھی، وہ زمین پر اتری تھی، اور زمین پر اترنے کے بعد اب دوبارہ آسمان پر اڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے یوں لگا، مجھے یوں محسوس ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، سنو اپنے بھائی کا۔ فرمایا بتاؤ ذرا، پھر بتاؤ اسید ابن حضیر، ذرا پھر بتا۔ پھر بتایا اللہ کے محبوب، میں نے یہ ماجرا دیکھا۔ فرمایا اسید، اگر تم اسی طرح اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے ہوتے، تم اپنی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو اس طرح جاری رکھے ہوئے ہوتے اور فجر ہو جاتی، صبح ہو جاتی، تو آپ اور آپ کے یہ ساتھی صحابہ یہ مدینے کے گلیوں میں فرشتوں کی زیارت کر لیتے، یہ مدینے کے گلیوں میں فرشتوں سے ملاقات کر جاتے، مدینے کے گلیوں میں یہ فرشتوں سے مل لیتے۔ عرض کرنے لگے، آقا یہ فرشتے تھے؟ فرمایا ہاں ہاں، جن ستاروں کے جرمٹ کو آپ نے دیکھا ہے حقیقت میں یہ فرشتے تھے، یہ تیرا قرآن سننے آئے تھے، یہ تیرا قرآن سننے آئے تھے۔
تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا ہے، لیکن ہم قرآن پاک پڑھنے والے بنے، قرآن پاک پڑھنے والے بنے۔ جس طرح ہمارے ننھے یہ معصوم بچے یہ قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے ان کے والدین، ان کے بڑوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے والد چچا اور ماموں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ کا کلام سیکھ لیں، آپ بھی اللہ کا کلام سیکھیں۔ اور بڑا خوش قسمت ہوتا ہے وہ والد جو خود بھی حافظ، جس کا بیٹا بھی حافظ۔ بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ والد جس نے خود بھی قرآن پڑھا، جس کے بچوں نے بھی قرآن پڑھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت ابو بکر کا والد بھی صحابی، حضرت ابو بکر بھی صحابی، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی صحابی، یعنی یہ 3 نسلیں صحابہ ہیں، 3 نسلیں صحابہ۔ ابو بکر کا والد ابو قحافہ عثمان وہ بھی صحابی، خود حضرت ابو بکر بھی صحابی، اور آپ کے بیٹے محمد ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ بھی دونوں صحابی۔ تو وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس نے خود بھی قرآن پڑھا اور جن کے بچوں نے بھی پڑھا۔ تو بچوں کے لحاظ سے تو آپ خوش قسمت ہیں، تقریباً 100 سے زائد بچے ہر سال قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے اس محلے میں شاید کوئی ایسا گھر ہو جس کے بچے نے قرآن پاک حفظ یا ناظرہ مکمل نہ کیا، الحمدللہ۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ پر اللہ پاک کا احسان ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی شروع کر لیں، وہ بھی قرآن پڑھیں۔ بچوں کی کلاسیں تو لگتی ہیں، میری دل کی تمنا ہے کہ ان بڑوں کی کلاسیں بھی لگ جائیں، ان بزرگوں کی کلاسیں بھی لگ جائیں، ان کی داڑیاں سفید ہو اور یہ آ کر کہیں کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے اللہ کے کلام قرآن کو نہیں پڑھا، استاد جی مجھے قرآن پڑھائیں۔ اور اس بوڑھے مسلمان کو جب ہم قرآن پڑھائیں، رب کعبہ کی قسم ہم اپنے لیے اعزاز تصور کرتے ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہوگا، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب کہیں گے کہ اللہ پاک نے یہ سرمایہ، یہ دولت ہمارے قسمت اور ہمارے نصیب میں لکھ دی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے کہ آپ حشر کے میدان میں پہنچیں اور اللہ پاک آپ سے پوچھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سفید داڑھی والے بزرگ سے میرا رب سختی سے حساب نہیں لیتا۔ جن کی داڑھی ایمان اور اسلام کی حالت میں سفید ہو گئی، میرا رب سخت لہجے میں ان سے کلام نہیں کرتا۔ جن کے داڑھی اسلام اور ایمان کی حالت میں سفید ہو گئی، رب ان سے مناقشہ نہیں کرتا کہ یہ کام کیوں کیا بوڑھے، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ میرا رب اس بوڑھے سے اس طرح کا سوال نہیں کرتا۔ کیوں؟ امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو آدمی اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، موت آئے اسلام کی حالت میں، داڑھی سفید ہو جائے ایمان اور اسلام کی حالت میں، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے ایماندار اور مسلمان سے مجھ کو حیا آتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں، جن سے اللہ کو حیا آئے، جن سے اللہ حیا کرے، میرا وہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے حیا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے حیا آتی ہے، میں لخ لہجے میں سوال کروں میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ اور یہ نوجوان کھڑا ہو کر کہتا ہے دادا تب سبیگی غلہ کنا تل بیگی کنا تاتا مسوز لیولی غلیشا۔ اللہ اکبر، یہ وقت ایسا ہوتا ہے ڈر لگتا ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر نہ جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بدلیے، اپنی عادت بدلیے، اپنی عادت
اپنی خو بدلیے، اپنی تہذیب بدلیے، والدین کی قدر کریں، بوڑھوں کی قدر کریں، سفید داڑھی والوں کی قدر کریں۔ اور داڑیاں رکھیں گے تو سفید ہوگا نا، داڑیاں رکھیں گے تو سفید ہوگا، جب داڑیاں ہی نہیں رکھیں گے تو سفید کیسے ہوگا؟ تو داڑیاں رکھیں، داڑیاں رکھیں۔ آپ نے داڑھی رکھی، یہ صرف میرے پیغمبر کی نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے۔ سیدنا آدم سے لے کر میرے حبیب تک 1.25 لاکھ نبی، ان میں سے کوئی ایک پیغمبر، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ صرف یہ بھی نہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ 1.25 لاکھ میرے پیغمبر کے صحابہ، حضرت ابو بکر سے لے کر میرے پیغمبر کے آخری صحابی تک، ہر صحابی باریش تھا، ہر صحابی کی داڑھی تھی، اس کا چہرہ انبیاء کے سنت سے مزین تھا۔ بابرکت مجلس ہے، ختم قرآن پاک کی مجلس ہے، خوشی کی مجلس ہے۔ میں اس مجلس کی وساطت سے، میں اس مجلس کی برکت کو وسیلہ بنا کر اپنے نوجوان دوستوں سے آج التجا کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، میری گزارش ہے آپ سے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا ممنون ہوں گا، میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ آج کے اس مجلس میں عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم داڑھی کی سنت اپنائیں گے۔ مجھے کبھی امید ہے اپنے رب کے کرم سے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جب ہم یہاں بیٹھیں گے تو مجھے خال 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 جو میرے نوجوان ایسے نظر آ رہے ہیں جن کو توفیق نہیں ملی ہے، میرے رب نے ان کو بھی توفیق دی ہوئی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں آپ پر فخر کرتا ہوں، آپ میرا فخر ہیں۔ یہاں جتنے بھی علماء آتے ہیں، جاتے ہوئے ان کا تأثر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے ہاں یہ سب قاری ہیں، حافظ ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں اکا دکا عام آدمی نظر آتا ہے، باقی سارے حافظ قاری نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سارے تو قاری حافظ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں داڑھی والے بہت زیادہ ہیں، یعنی 80% ہمارا مجمع داڑھی والوں کا ہوتا ہے، اور خال خال کوئی نظر آئے، ہمارا دوست آئے تو اللہ پاک وہ جو 20% ہیں ان کو بھی توفیق دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے یہاں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی، مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، اور افتاء انہوں نے کی دارالفتاء والارشاد مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے۔ مفتی صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ پہلے 3 صفوں میں، پہلی دوسری تین صف، ان 3 صفوں میں جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی ان کو صف میں کھڑا ہونا نہیں دیتے تھے۔ آپ تمام احباب نے جو جن کی عمر 50 سال کے آس پاس ہے، انہوں نے مجاہد کالونی میں دیکھا ہوا ہوگا، اب بھی ان کے مسجد موجود ہیں، ان کے پیچھے آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ان کو دیکھا بھی ہوگا، صحبت میں بھی رہے ہوں گے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، فقیہ تھے۔ تو ان کے یہ ایک عادت تھی کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، ان 3 صفوں میں بغیر داڑھی کے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ داڑھی نہیں ہے پہلے صف میں کھڑے ہو جائیں، دوسرے میں، تیسرے میں۔ اور یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال جلال بھی تھا، ورنہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ حضرت آپ پیچھے تشریف لے جائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اتنے ادب کے ساتھ کہتے ہوئے بھی، اور وہ یوں دیکھتے ہیں، اشارے سے پیچھے کر لیتے۔ تو وہ ان کے ہاں انہوں نے افتاء کی ہوئی تھی، ان کے شاگرد تھے، وہ رنگ غالب تھا، میرے مہمان تھے، فجر کی نماز میں ان کو دعوت دی، میں نے کہا جی نماز پڑھائیں۔ وہ فجر کے مصلے پر آئے تو پلٹ کر انہوں نے مقتدیوں کو دیکھا یوں، میرا خیال یہ تھا صفیں درست کروا رہا ہے، اس لیے کہ صفوں کا اہتمام بھی نماز کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کے صفوں میں جا جا کر ان کو سیدھا کروایا کرتے تھے، صف کے درمیان میں جا کر صفیں سیدھے کروایا کرتے تھے۔ کبھی صحابہ کرام کو حضرت عمر سے فرماتے عمر صف سیدھی کروا دو، کبھی حضرت ابو بکر سے فرماتے ابو بکر صف سیدھی کروا دو، وہ صحابہ کرام کے صفیں سیدھی کروایا کرتا تھا۔ تو اس طرح میرا خیال یہ تھا کہ صفیں سیدھے کروا رہے ہوں گے۔ خیر نماز انہوں نے پڑھائی، نماز کے بعد ہم چلے گئے اوپر گھر پہ،
उसने कहा मौलाना आपकी इज्जत बच गई। मैंने कहा वो कैसे इज्जत बच गई? कहते मेरा ख्याल ये था कि पहले सफ़ में बगैर दाढ़ी का कोई होगा तो मैं पीछे कर लूँगा, दूसरे सफ़ में होगा तो पीछे कर लूँगा, तीसरे सफ़ में होगा तो पीछे कर लूँगा, तो मुझे मौका मिल जाएगा अपने उस्ताद के उस तरीक़े का, और आपके लिए भी थोड़ी सी तंबीह हो जाए, आप अपने मुक्तदियों पर मेहनत करेंगे। मैंने कहा अच्छा, अगर मुझे ये पता होता मैं तुम्हें मुसल्ला भी ना देता अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें मुसल्ले पर भी ना दाता। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान लिया है। तो कभी कभी हमारा इम्तिहान लिया जाता है और आपके बारे में लिया जाता है, तो कम से कम हमें फेल न करवाए, हमारा लाज रखें। और आपने लाज रखा है, अब तक रखा है। आपकी एक इज्जत है आस पास अड़ोस पड़ोस में कि तौहीद मस्जिद वाले वो बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ने वाले हैं। अल्लाह पाक आपकी ये नेकनामी तादेर सलामत रखें। तो एक मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि आप जो बड़े हैं ये कुरान पाक सीखें, ये कुरान पाक पढ़ें। आपके पास सुबह में वक्त हैं, आपके पास ज़ोहर में वक्त में, आपको मगरिब में, इशा में, किसी वक्त में आपके पास वक्त है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, उसकी तरतीब बनाएं और कुरान पाक सीखें। मैंने तारीख में कहीं पढ़ा था, वली कामिल हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़, हज़रत अहमद अली लाहौरी हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं इनके पीर हैं। बल्कि मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करूं, आपके मालूमात के लिए, कि हमारे तबलीगी जमात के अमीर, जिसने तबलीगी जमात की सबसे ज़्यादा अरसे वो अमीर रहे हैं, हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और तबलीगी जमात को जिसने दुनिया के 4 दांग में फैलाया है, शर्क़ और ग़र्ब में फैलाया है, ये उनकी धरती, ये उनके घुटन थी कि आज तबलीगी जमात दुनिया के हर मुल्क तक पहुंची है। अल्लाह पाक उसके मरक़द पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हम अभी जोड़ में गए थे, ये पुरानों के नहीं, कराची के जोड़ में। मैं काफ़ी देर तक उनके सराहने वहाँ बैठा रहा और दिल चाहता था कि बैठा रहो, दिल चाहता था कि बैठा रहो। वो अल्लाह के वली थे। तो आपके मालूमात के लिए अर्ज़ करूँ कि हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ये मुरीद हैं अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के। ये अहमद अली लाहौरी साहब के मुरीद हैं, मुरीद। तो जब मुरीद वो इस पाए का वली हैं, तो जो उनका मुर्शिद होगा वो क्या होगा। बाजार में गए तो आंखें बंद की हुई, पर्दा लटकाया हुआ। किसी ने कहा हजरत आपने पर्दा लटकाया हुआ है, क्यों? पर मैं बस ये राज है, मत पूछो। उसने कहा नहीं बताएं। कहता है राज है। उसने कहा हजरत बताएं। पर मैं इंसान नजर नहीं आ रहे। क्या कहा? हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ये मुझसे मत पूछो, ये राज है, इसलिए कि मजमे में आसपास में बाजार में इंसान नहीं है। उन्होंने कहा हजरत इंसान है, दुकानों में भी इंसान, खरीदार भी इंसान, गाड़ियों में ड्राइवर भी इंसान, कंडक्टर भी इंसान, चलने फिरने वाले भी इंसान, सारे इंसान ही इंसान हैं। आप कैसे फरमाते हैं कि इंसान नहीं है? फरमाया मियाँ छोड़ो, ये राज है, पर्दे मत उठवा, इंसान नजर नहीं आते। वो उसने बहुत और इसरार किया और इसरार किया। तो उसने कहा अच्छा यही बात है। यूं किया, देखने वाले को नजर आया कि बाजार में कुत्ते दौड़ रहे हैं, बिल्लियां दौड़ रही हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, बंदर दौड़ रहे हैं, इंसान एक भी नहीं है। उन्होंने चारों तरफ देखा, अहमद अली लाहौरी के अलावा कोई इंसान है ही नहीं, सारे जानवर हैं। बेहोश होकर गिर गया। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने तलवे मालिश किए, होश में आया। पर मैंने नहीं कहा था राज है, मत उठवा इस राज को, तूने खुलवाया, अब से बर्दाश्त किया। उसने कहा हजरत वाकई इंसान तो कोई भी नहीं था। फरमाया इंसानों में जो कुत्तों की खसलत वाले थे वो कुत्तों की शक्ल में नजर आए, जो बिल्ली वाली खसलत जिनमें थी वो बिल्लियों की शक्ल में नजर आए। मेरे ज़बान पर वो अल्फाज नहीं आ रहे हैं। फरमाया जिनकी आदत खिंजीरों की थी वो खिंजीरों के शक्ल में नजर आए।
یہ ان کے جو عادات ہیں وہ جانوروں جیسی تھی، اس لیے جانور نظر آئے۔ وہ احمد علی لاہوری، میں جو بنیادی بات جن کے متعلق عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے پڑھا وہ فجر کی نماز کے بعد بھی قرآن پاک کا درس دیتے، وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی، وہ عصر کے نماز کے بعد بھی، وہ مغرب کے نماز کے بعد بھی، وہ عشاء کے نماز کے بعد بھی۔ فجر میں جن کو وقت ہوتا تھا وہ آتے، حضرت درس دیتے۔ ظہر کی نماز کے بعد کالج اور یونیورسٹی کے طلباء حضرت ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ عصر میں جو مزدور طبقہ ہوتا تھا وہ آ جایا کرتا تھا۔ مغرب اور عشاء میں جو تجارت والا طبقہ تھا وہ آیا کرتا تھا اور وہ شامل اور شریک ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے ایک دفعہ شوق ہوئی، میں لاہور گیا تو حضرت کی مسجد میں نے حاضری دی، ان کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی، بہت عزت دی، اکرام دیا۔ پھر باتوں باتوں میں انہوں نے پیشکش کی کہ حضرت کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کراچی چھوڑیں اور لاہور آئیں، اور آپ کا کام 5 نمازوں کے بعد وہی درس دینا ہو جو حضرت لاہوری دیا کرتے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ہل سے گیا، لرزہ طاری ہوا، کہاں میں اور کہاں احمد علی لاہوری۔ میں اس جگہ بیٹھوں جہاں احمد علی لاہوری بیٹھے تھے، لیکن میں نے کہا اعزاز بھی ہے، مسجد تو احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن بہرحال وہ یا قسمت نے ساتھ نہیں دی یا ساتھیوں نے ساتھ نہیں دیا، بہرحال کچھ بھی بنا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول بنے کہ ہم قرآن پاک لفظوں میں بھی سیکھیں، ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور وہ بھی سیکھیں۔ ہمارے یہاں عشاء کے بعد جو قرآن پاک کا درس ہیں، میں شکوے کے طور پر عرض کروں، شکوے کے طور پر، کہ اس سال میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ناراض ہوا، تھوڑا سا معمولی سا، اور اتنا میرا حق بنتا ہے، تھوڑا سا ناراض ہونا میرا حق بنتا ہے کہ اگر میں 2-3 دن اگر کہیں غیر حاضر ہو جاؤں تو کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی 3 دن ہمارے درس کا ناغہ ہو گیا، 3 دن ہمارا درس نہیں ہوا۔ نہ کوئی امیر صاحب پوچھتا ہے، نہ کوئی غریب صاحب پوچھتا ہے، نہ کوئی جوان پوچھتا ہے، نہ کوئی بوڑھا پوچھتا ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی غیر عالم، نہ کوئی قاری، نہ کوئی حافظ، کوئی بھی نہیں، بلکہ خوش ہو جاتے ہیں، چلو 15-20 منٹ اب یہاں بیٹھنا پڑتا تھا، شکر ہے وہ 15-20 منٹ تو ہمیں مل گئے۔ تو سب سے زیادہ مجھے جو اس دفعہ وہ میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ ان 25 سالوں میں سب سے زیادہ درس کا ناغہ اگر ہوا ہے تو اس سال ہوا ہے، سب سے بڑا ناغہ اس سال ہوا ہے، اور قرآن پاک کا جو دورانیہ درس کا سب سے کم جو ہوا ہے وہ اس سال ہے، میرے خیال میں کوئی 2.5 پارے ہیں یا پورے سال میں، وہ آپ کی بے توجہی۔ تو میری تمنا یہ ہے، آپ نے مجھے انجینئرنگ کے لیے نہیں رکھا ہے، آپ نے مجھے ڈاکٹر کے لیے نہیں رکھا ہے، آپ نے مجھے امام رکھا ہے، اور امام کا کام ہوتا ہے قرآن سکھانا، دین سکھانا۔ آپ سیکھیں، آپ مجھے مجبور کریں سکھانے پر، تو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بھی برکت دے گا، اللہ پاک ہمارے گھروں میں بھی برکت دے گا، اللہ پاک ہمارے ماحول میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو میری آپ سے یہ ایک تمنا ہے، یہ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک سیکھیں، اور بڑے سیکھیں، چھوٹے تو سیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک گلستان چل رہا ہے، قائم ہو چکا ہے، اس میں بھی آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیں، ہم آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کر دیں، بچے ہمارے حوالے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بچوں کو اسلامی تربیت مہیا کرنا یہ بحیثیت امام، بحیثیت مولوی اور عالم میری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، مجھ سے میری ذمہ داری ادا کرنے کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، اور اس کے علاوہ جو بڑے ہیں تو میری یہ ایک خوشی ہوگی کہ اس مسجد میں 10-20 جگہ وہ بڑوں کے لیے کلاسیں لگی ہوئی ہو، اور کوئی آ کر دیکھیں اور ان کا دل غش غش کر کھائیں کہ دیکھو یہ بڑے عمر والے یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک کا کرم ہوا، تقریباً یہ 3را سال ہے، رمضان المبارک میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ، ہم کیا پدی اور کیا پدی کا شربہ، لیکن اللہ پاک ایک خدمت لے رہا ہے۔ چند خواتین کا اصرار تھا کہ استاد جی رمضان ہے، آپ بھی فارغ ہوتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ فارغ ہیں آپ،
تو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ روز ایک سپارہ پڑھائیں، 30 دن ہیں، 30 پارے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا ایک پارہ پڑھنا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ایک گزشتہ سے پیوستہ رمضان، اس میں بھی اللہ پاک نے توفیق دی۔ پھر گزشتہ رمضان کچھ پہلے والے کے بنسبت سخت ہو کر گزرا، لیکن اللہ پاک نے ہمت دی، اور ابھی الحمدللہ ہمارا 5واں دن ہے کہ قرآن پاک کا درس خواتین کے لیے شروع ہے، اور یہ ان کا اصرار ہے۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے، ورنہ آپ بھی تو مجھے مجبور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے بار بار پیغام بھیجے کہ وہ ہمارا درس کب شروع ہوگا، ہمارا درس کب شروع ہوا۔ تو الحمدللہ 5 دن ہو گئے، آج 5واں دن تھا۔